فرمایا یقبض منہم العلم، میری امت شریعت پر عمل کرتی رہے. جب پہلی چیز امت میں پیدا ہو گئی تو پھر امت شریعت کو بھلا دے گی. وہ پہلی چیز کیا ہے؟ یقبض منہم العلم، امت سے علم کو اللہ اٹھا لے گا. دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اسلام کا علم جس وقت امت سے اٹھا لیا جائے تو پھر امت شریعت کو بھلا دے. سوال پیدا ہوتا ہے علم اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا علم اٹھانے کا یہ مطلب ہے کہ جن کے پاس علم ہے ان کے سینوں سے اللہ علم کو ختم کر دے گا، ان کے دلوں سے اللہ علم کو ختم کر دے گا، مدرسوں کے اندر سے علم کو ختم کر دے گا، علماء کے اندر سے علم کو ختم کر دے گا؟ علم کے اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تشریح خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں فرمائی اور اس کی تشریح کی ہے کہ علم اٹھانے کا مطلب ہے اللہ علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا. علماء کا دنیا سے اٹھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ امت کے اندر سے علم ختم ہو رہا ہے. جب سے یہ وبائی بیماری شروع ہوئی، لاک ڈاؤن ہوا، اس دن سے لے کر آج تک پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے علماء اس زمین سے ختم ہو گئے. چھوٹے کے علماء جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم پہ جمایا تھا، جنہیں اللہ نے علم کی دولت سے نوازا تھا، جو حدیث کو سمجھ رہے تھے، قرآن کو سمجھ رکھا تھا، دین کو سمجھ رکھا تھا، ایسے چوٹی کے علماء یہ 3-4 مہینے کے درمیان کے عرصے میں ایک بڑی تعداد کی دنیا سے ختم ہوئے. صرف ہمارے ملک کی بات نہیں کر رہا، پورے عالم میں، پوری دنیا میں. ہندوستان کے بھی کئی علماء جن کا انتقال ہوا. سب سے پہلی خبر لاک ڈاؤن میں رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، جس عالم دین کے وفات کی خبر ہمارے کانوں میں پڑی، وہ پورے ایشیا کا دینی درسگاہ پوری دنیا میں جس کی مقبولیت کا سکہ اللہ نے جمایا ہے، صرف ہندوستان نہیں ہر ملک اس درسگاہ کو اپنا دین کا مرکز سمجھتا ہے، اپنے علم کا مرکز سمجھتا ہے. جب بھی کسی کو علم کی پیاس لگتی ہے، جس ملک میں بھی کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو ان کی نظریں اسی دینی درسگاہ کی طرف اٹھتی تھی. اس دینی درسگاہ کا شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اسی لاک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ کو پیارے ہوئے. کون تھے مفتی سعید صاحب پالنپوری؟ کون جانتا ہے ان کی شخصیت کو؟ کون جانتا ہے ان کی زندگی کو؟ کون جانتا ہے ان کی خدمات کو؟ دارالعلوم پر انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، دنیا ان پر فخر کرتی ہے. پڑوس ملک علماء ان پر فخر کیا کرتے تھے. ایسا بڑا شیخ الحدیث دنیا سے اٹھ گئے. اس کے بعد سہارنپور کے مدرسے کا بڑا عالم. اس طرح کئی ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کا انتقال ہوا. ابھی قریب میں 2 ہفتے بھی نہیں ہوا، پڑوس ملک کے بہت بڑے عالم دین جن کے علم کو پورا پاکستان مانتا تھا، اور جب وہ منہ کھولتے تھے، بات کرتے تھے تو صرف علم ہی علم ہوتا تھا، وہ تھے حضرت مولانا مفتی سرور خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دینی کام میں لگایا،
دینی خدمت میں لگایا، ہزاروں لاکھوں شاگردوں کو دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے۔ میں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا، میں یہ بتا رہا ہوں اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ امت کے اندر سے علم اٹھ جائے گا، اس کا مطلب اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ اس کا مطلب ہے اللہ علماء کو اٹھا لے گا۔ اٹھتے جا رہے علماء، اور کوئی معمولی آدمی نہیں اٹھ رہا، ایسے ایسے علماء کو اللہ نے دنیا سے اٹھایا جس ایک عالم کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی زندگی دین سے جڑی ہوئی تھی، جس ایک عالم کی وجہ سے ہزاروں کا مجمع عبادات پر لگا ہوا تھا، دین کو سمجھنے میں لگا ہوا تھا، قرآن کو سمجھنے میں لگا ہوا تھا، حدیث کو سمجھنے میں لگا ہوا تھا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے میں لگا ہوا تھا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں لگا ہوا تھا، مسائل کو سمجھنے میں لگا ہوا تھا، بڑے بڑے مسائل کو یہ علماء ایسا حل کرتے تھے، چٹکی بھر میں امت کے مسائل کو حل کرنے والے علماء دنیا سے اٹھتے چلے گئے۔ تو بھائیوں، جب امت سے علماء اٹھیں گے تو پھر دین بتانے والا کون ہے؟ دین کا علم بتانے والے کون ہیں؟ دین کی رہبری کرنے والے کون ہیں؟ اسلام کی رہبری کرنے والے کون ہیں؟ خدا کا تعارف کرانے والے کون ہیں؟ دنیا کے اندر ہر انسان کا ایک کام ہوتا ہے، اور ہر کام کے لیے الگ الگ انسان دنیا میں ہے، ہر ایک کا ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہے۔ یاد رکھ لینا، دین کو امت پر باقی رکھنے کا اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے وہ صرف اور صرف علماء کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ علماء سے ہی امت میں دین زندہ رہتا ہے۔ علماء اگر دنیا سے اٹھ گئے، علماء اگر امت سے خالی ہو گئے، امت پیاسی رہ جائے گی، امت ترستی رہ جائے گی، امت فتنوں کا شکار ہوتی رہ جائے گی، امت گمراہی کے در در کے ٹھوکریں کھاتی رہ جائے گی، کوئی کلمہ سکھانے والا بھی نہیں ملتا۔ دین علم کا فقدان ہے آج۔ مجھے بتاؤ، پوری امت میں 4-5% چھوڑ کر باقی کا پورا طبقہ ہمارا علم دین سے دور ہے۔ موٹا موٹا علم رکھتے ہوں گے کچھ لوگ، لیکن دین کا مکمل نہیں۔ 4-5% طبقہ ہے بس جو قرآن کو جانتا ہے، حدیث کو جانتا ہے، دین کے علم کو سینے میں رکھا ہوا ہے، ورنہ پورا امت کا طبقہ آج دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے، علم دین سے دور ہے۔ کتنے لوگ جو نماز کے مکمل مسائل جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو زکات کے مسائل جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حج کے مسائل جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں امت میں آج بھی جن کے عقائد آج بھی صحیح نہیں ہیں۔ نہ عقائد کا علم امت کے پاس رہا، نہ عبادت کا علم امت کے پاس رہا، نہ معاملات کا علم امت کے پاس رہا، نہ معاشرت کا علم امت کے پاس رہا، نہ اخلاقیات کا علم امت کے پاس رہا۔ پوری کی پوری زندگی جہالت سے بھری ہوئی ہے، پوری زندگی جہالت سے بھری ہوئی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی جہالت کے دور میں فتنوں کا شکار ہو جائے گی امت، گمراہی کے راستے پچھڑ جائے گی، کوئی اسے بتانے والا نہیں ہے، کوئی اس کے سامنے اللہ کا تعارف کرانے والا نہیں ہے، کوئی اس کے سامنے نماز سکھانے والا نہیں ہے، تو پھر امت جائے گی جہنم کے گڑے پہ گرنے کے لیے۔ ہاتھ تھامنے والا طبقہ صرف علماء کا ہے، نہ خود علم جانتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانے کے لیے تیار ہے۔ امت کا 95% طبقہ وہ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو کالجوں کے حوالے کر رکھا ہے، یونیورسٹیوں کے حوالے کر رکھا ہے، دنیا کی ڈگریوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ تو کیسے رہے گا علم؟
اندر 5% طبقہ ہے جو مدارس میں آتا ہے، وہ بھی ایسا طبقہ جو اپنے ماں باپ پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو، ایسے ہی بچوں کو مدارس میں لا کے چھوڑتے ہیں جو ماں باپ ان بچوں سے پریشان ہو چکے ہیں، نہ اسکولوں میں ان کو جگہ، نہ یونیورسٹیوں میں ان کو جگہ، نہ کوئی اور دنیا کی جگہ میں وہ فٹ ہو رہے ہیں۔ ایسوں کو لا کے مدارس کے حوالے کر کے جاتے ہیں، بولے صاحب حافظ قرآن بنا دو۔ گزری کا مت سمجھ رکھا ہے دین کے علم کو، تھرڈ کلاس سمجھ رکھا ہے دین کے علم کو۔ جب سے امت دین کے علم کی ناقدری کرنا شروع ہو گئی، امت گمراہی کا شکار ہو چکی ہے۔ ایک تو افسوس یہ ہے کہ خود دین کا علم جانتے نہیں، یہی بہت بڑا افسوس تھا۔ اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ جو طبقہ دین کا علم نہیں جانتا، کم سے کم وہ طبقہ جاننے والے علماء کی تو قدر کر لیتا، جاننے والے علماء کے پاس تو بیٹھنے والا بن جاتا، جاننے والے علماء کے پاس دوستی تو کرتا، جاننے والے علماء کی صحبت کو اختیار کرتا، ان کا اکرام اپنے دلوں میں رکھتا۔ وہ بھی نہیں، خود دین کا علم نہیں جانتے، الٹا علماء پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، علماء کو گری ہوئی نظر سے امت دیکھ رہی ہے، امت علماء کو چھوٹی نظر سے دیکھتی ہے، ان کی تحقیر کرتی ہے، ان کی حقارت کرتی ہے، انہیں سمجھتی ہے یہ مولوی صاحب کچھ نہیں جانتے، انہیں کیا پتا ہے، یہ تو بیوقوف ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو علماء کو گالیاں دیتے ہیں، اگر زبان سے گالی نہیں دیتے، دل میں ٹکرا جاتے ہیں، جب اپنے آنکھوں کے سامنے عالم کو گزرتا ہوا دیکھتے ہیں، انہیں چھوٹی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک ایم تمہاری گلی میں آ جائے تو اس کی چاپلوسی کے لیے، اس کی ویلکم کرنے کے لیے پورا محلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، تمہارے محلے میں ایک عالم ہے جو قرآن اپنے سینے میں رکھا ہے، حدیث اپنے سینے میں رکھا ہے، خدا کے رسول کا دین کا علم جانتا ہے، وہ عالم جب تمہارے سامنے گزرتا ہے، تمہارے دل میں کتنا اس کا ادب، اس کا اکرام آتا ہے۔ علماء کی تحقیر ہو رہی ہے، بڑے بڑے علماء کی تحقیر آج امت کر رہی ہے۔ خون کا پیٹ چیر کے دیکھے تو الف نہیں نکلتا، امام کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، علماء کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، کمیاں نکالتے ہیں ان کی۔ یہ سب سے پہلی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، جب یہ چیز امت میں آ جائے تو پھر امت شریعت پر عمل کرنے سے پیچھے ہو جائے گی۔